تمام نکلے، اور اس میں صرف جانی طور پہ نہیں، مالی طور پہ بھی آزمائش ہے۔ فرمایا اس میں اپنا اپنا حصہ بھی شامل کرنا ہے۔ یہ وہی غزوہ ہے کہ جس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا مال لا کے حضور کے قدموں پہ ڈھیر کر دیا اور کہا حضور، پوچھنے پہ بتایا گیا کہ گھر میں کچھ نہیں چھوڑا، گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت چھوڑی ہے، مال سارا حضور آپ کے قدموں پہ قربان کر دیا ہے۔ یہ وہی غزوہ ہے جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کے سارے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے آدھا گھر میں چھوڑ دیا اور آدھا حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہ وہی غزوہ ہے کہ جس میں حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی دفعہ ایران پہ 100 اونٹ بما ساز و سامان کے، دوسری دفعہ 200 اونٹ پہلے 100 کے علاوہ بما ساز و سامان کے، تیسری دفعہ 300 اونٹ پہلے 300 کے علاوہ بما ساز و سامان کے دینے کا اعلان کیا۔ لیکن جب دینے پہ آئے 950 اونٹ دیے، 50 گھوڑے دیے اور کچھ اشرفیاں دیں۔ اللہ کے پیارے محبوب اس کو اپنی گود میں ڈال کے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پہ الٹ پلٹ فرما رہے ہیں اور ساتھ فرما رہے ہیں آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے عثمان کو اس کا عمل نقصان نہیں دے گا۔ کنفرم جنتی، جنت خرید لی ہے، جنت کا سودا ہو چکا ہے۔ سامعین مکرم، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحاب ہیں۔ ایک صحابی رسول ہیں، ڈھیروں کھجوریں ان کے پاس ہیں، ٹنوں کے حساب سے انہوں نے کھجوریں، قریباً 90 وسق انہوں نے کھجوریں دیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحاب کو، تاکہ یہ راستے میں مسلمانوں کے کام آئیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی، بظاہر پاس کچھ نہیں ہے، ساری رات محنت مزدوری کر کے آدھا سا کھجوریں جو قریباً 2.25 کلو کے قریب بنتی ہیں، وہ کھجوریں لا کے مال جیش الاسرہ کے لیے حصہ شامل کر دیا۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحاب ہیں جو اس قدر قربانیاں اور اس قدر مال اللہ کے راستے میں پیش کر رہے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں ایک صحابیہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور کے سامنے ایک چادر بچھی ہوئی ہے، اس میں مستورات نے، صحابیات نے اپنے کانوں کی بالیاں، گلے کے ہار، جو جو ان کے پاس سونے کی اشیاء تھیں انہوں نے ساری اس میں ڈالنا شروع کر دی اور انہوں نے کہا یہ ہماری طرف سے حصہ شامل ہو جائے۔ 850 میل کا فاصلہ تھا جو طے کر کے جانا تھا تبوک کے مقام پہ۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے بڑی دلیری سے اس کو طے کیا۔ سواریاں کم ہونے کی وجہ سے کچھ صحابہ کو اللہ کے پیارے محبوب نے حکم دے دیا کہ وہ نہیں جائیں گے۔ اب انہیں اس چیز سے منع کیا تو جنگ میں شمولیت نہ ہونے کی وجہ سے محبت میں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ دین سے محبت ہے، یہ دین سے وابستگی ہے۔ یہ نہیں کہا شکر ہے جان چھوٹی، کوئی بات نہیں، کیا پتا تھا وہاں پہ جا کے تو کسی کی تلوار سے ہماری جان چلی جاتی۔ نہ نہ نہ، یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے والے پیارے صحابہ ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان جانثاروں نے مال بھی پیش کیا، جان بھی پیش کی، تکلیفیں برداشت کی۔ کہتے ہیں کہ اس میں کئی طرح کی آزمائشیں تھیں، کئی طرح کی پریشانیاں تھیں۔ ایک تو قحط سالی تھی کہ ہر کوئی اتنی بساط نہیں رکھتا تھا کہ ہر کسی کے پاس اتنا وافر مقدار میں مال ہو کہ جس طرح لوگ عام روٹین میں خرچ کر دیتے ہیں، کیونکہ بڑی تنگی تھی۔ اور دوسری سواریوں کی قلت تھی، سواریاں بہت کم تھیں۔ ایک مٹھی کھجوریں کئی صحابہ کو شامل کی جاتی، ان پہ تقسیم کی جاتی، ایک مٹھی کھجوریں۔ پانی کی قلت، شدید گرمی، پانی کی قلت، سفر دور کا ہے، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان بڑی محبت، بڑا پیار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، ساتھ ہیں۔ 850 کلومیٹر کا فاصلہ، 850 میل کا فاصلہ انہوں نے ایسے طے کیا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی آگے ہیں، کبھی پیچھے ہیں، کبھی دائیں ہیں اور کبھی بائیں ہیں، اور تبوک کا مقام پا لیتے ہیں۔ اسلام کی عظمت کے مینار صحابہ ہیں، گر چاند محمد ہیں تو ستارے صحابہ ہیں۔
یہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں کہ جنہوں نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کی اور اس قدر پیار کیا۔ ان میں سے کسی کو 1، کسی کو 2، کسی کو 3، 4 پیپروں سے آزمایا جا رہا ہے، لیکن ایک وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کو 5 پیپروں سے آزمایا گیا، کربلا کا ریگستان ہے۔ نانا جان کا چھوڑ کے آئے مدینہ پاک ہیں، وہاں پہ آ کے ہر طرح کی آزمائش جو ایک بندہ مومن کے لیے رکھی گئی ہے اس سے کئی گنا بڑھ کے آزمائش ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے نے، مولا کائنات، مولا مشکل کشا کے نور نظر نے، سیدہ کائنات کے پیارے لخت جگر نے کربلا کے میدان میں وہ 5 کے 5 پیپر اس طرح حل کر کے دکھا دیے کہ ہم وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی رگوں میں مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون دوڑ رہا ہے۔ یہ حضور کے جسم و جان ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا، الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ، خوف سے آزمایا جا رہا ہے۔ خوف ڈالنے والوں نے اپنی طرف سے تو خوف ڈالا، لیکن اگر آپ پرواہ نہ کریں تو پھر آپ کی کیا ہی بات ہے۔ حکومت وقت ہو، ایک طرف 72 افراد ہوں اور دوسری طرف ہزاروں کی تعداد ہو اور سارے مسلح ہوں، اور ادھر حسینی شہزادے ڈٹے ہوئے نظر آتے ہیں جن کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، جس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ سجدے تو بہت ہوئے پر تیرا اپنا انداز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا ہے جس پر خدا کو ناز ہے۔ یہ حضرت امام علی مقام امام حسین پاک کا سجدہ ہے کہ کربلا کی اس تپتی ہوئی ریت پہ آپ نے سجدہ کر کے دکھا دیا کہ تمام امتحان اے پروردگار تو نے لے لیے، میں ان میں تیری توفیق اور تیری مدد سے کامیاب و کامران ہوں، میں نے اپنے نانا جان کے دین کو بچا لیا، اب سجدہ شکر تیری بارگاہ میں کر رہا ہوں۔ دشمن کا خوف ہے، بظاہر خوف ہے، والجوع، بھوک ہے، کھانے پینے کے لیے پاس کچھ نہیں، سرداری اللہ رب العالمین نے کس چیز پہ نہیں عطا کی، لیکن چونکہ آزمائش ہو رہی ہے اس آزمائش پہ خدا کا شکر ادا کیا جا رہا ہے۔ جنت ملکیت میں ہے، زمین کی تمام چیزیں ملکیت میں ہیں، وہاں پہ ایک جن آ کے کہتا ہے کہ حضور اگر آپ کا حکم ہو تو فرات کا منہ ادھر کر دیں، فرمایا تیرے کہنے سے ہونا ہے، ہمارے کہنے سے نہیں ہو سکتا، ہم بھی چاہیں تو ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ وہ آزما رہا ہے۔ راضی رضا تے رہنا بڑا ہی محال ہے، چکیائے بھار بھارا اے سیدہ زہرا دلال۔ بھوک کی بھی آزمائش ہے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں میں کمی دے کے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ مدینہ طیبہ چھوڑ کے یہاں آئے ہیں، ان خیموں میں جو موجود تھا ان لانتیوں نے وہ بھی لوٹنے کی کوشش کی اور مستورات کو باہر کھڑا کر دیا اور خیموں کو لوٹ لیا، خیموں کو جلا دیا۔ والانفس، فرمایا ہم تمہیں جانی طور پہ بھی آزمائیں گے۔ جان کا امتحان کس طرح لیا جاتا ہے، یہ کربلا کے میدان میں حضرت امام علی مقام امام حسین پاک نے کئی زخم اپنے جسم پاک پہ لے کے بتا دیا کہ ہم نے جانی امتحان ایسا دیا ہے کہ نہ پہلوں میں کسی نے دیا ہے نہ بعد میں کوئی دے سکے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ والثمرات، اور ہم پھلوں سے بھی آزماتے ہیں۔ پھل، ایک تو یہ فروٹ جو ہم کھاتے ہیں یہ بھی پھل ہوتے ہیں، اور اولاد بھی خدا کا دیا ہوا پھل ہوتے ہیں، اولاد کو بھی پھل کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے شہزادے حضرت امام حسین پاک کو جو پھل عطا کیے، آپ نے ان پھلوں کی آزمائش میں وہ پھل حضرت علی اکبر جیسے پھل بھی راہ خدا میں پیش کر دیے، حضرت اونو محمد جیسے پھل بھی راہ خدا میں پیش، حضرت شہزادہ علی اصغر جیسے
ننھے بھی راہ خدا میں پیش کر دیے۔ پھر خالق قدوس نے فرمایا وبشر الصابرین، صابرین کے لیے خوشخبری ہے۔ سامعین ذویل احتشام، صحابہ کرام علیہم رضوان میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت بھی شامل ہے، اور ان جیسا صحابی کوئی دوسرا صحابی ہو ہی نہیں سکتا۔ کتنی نسبتیں صحابہ کرام علیہم رضوان میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی ہیں، بڑے پیارے ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑی ملی ہے، بڑا پیار ملا ہے، لیکن حضرت امام حسین پاک کبھی حضور کے کندھوں پہ کھیلتے ہیں، کبھی حضور کی زبان کو چوستے ہیں۔ سجدے میں حضور ہوتے ہیں تو پشت پاک پہ چڑھ جاتے ہیں، جن کے کھیلنے کے لیے اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب کا سینہ بھی حاضر ہے اور حضور کی پشت پاک بھی حاضر ہے، جن کے بیٹھنے کے لیے حضور کی گود بھی حاضر ہے اور حضور کے پیارے کندھے بھی حاضر ہیں۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے شہزادے حضرت امام حسین پاک ہیں۔ اہل بیت اطہار میں، پنجتن پاک میں، صحابہ کرام میں بڑا اعلیٰ نام آپ کا ہے۔ نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا، علی کا خون شیر بطول لعاب رسول، علی کا خون شیر بطول لعاب رسول، ملیں جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے شہزادے حضرت امام حسین پاک ہیں۔